سیاست کرے, پالیٹکس کرے, میڈیا کرے, انجینئرنگ کرے, سائنس کرے, امپلیمنٹیشن آف دیٹ نالج ہے ہی نہیں. مدرسے کا بچہ وہیں پہ لگ جاتا ہے. امام مسجد اپنی ذاتی کیپیسٹی میں, اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے انہی وسائل میں اور انہی ریسورسز میں کیا کر سکتا؟ ریزائن دے سکتا سب سے پہلے امام مسجد کی. آپ تو اس کی رزق روٹی کو لات مار رہے. جب میں کسی شخص کو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, اور مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ محتاج ہے, اللہ کی قسم تکلیف ہوتی. کوئی نہ تو نکاح بھی نہ پڑھاؤ, جنازے بھی نہ پڑھاؤ, اے جاہل عوام ہے کہ یہ پنڈا تھاواں تے سبیل بھائی سچویشن از کہ دیر واز اے ٹائم, شاید آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں, نہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ ایک ولٹویا ہوندا سی, اور ولٹویا بالٹی, اچھا اچھا, اس کے اندر مدرسے کے بچوں کے لیے کھانا اکٹھا کیا جاتا تھا. پورے گاؤں سے چمچا پھڑیا ہوندا سی بچیاں نے, اللہ تعالیٰ ان بچے شام کو جا کے ٹھک 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 دروازہ نوک کرتے تھے. اسی چمچے جس گھر جو پکتا تھا, میرے گھر چاول پکے میں نے ڈال دی, اگلے گھر دال پکی اس نے ڈال دی, اگلے گھر روٹی پکی اس نے ڈال دی, اور وہ سب نے جا کے تقسیم کر کے کھانا ہوتا تھا. کیا ان کنڈیشنز میں حق بیان کرنے کے لیے قائل بھی کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح؟ آپ کے سوال میں جواب ہے, آپ بتائیں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں آئی جسٹ وانٹ کہ میں آئینہ کر کے کھڑا ضرور ہو جاؤں. میں کم سے کم کیا رہا ویکھ لو ہے ساڑھا چہرہ ہے. بتاؤں ابھی آپ کی ٹرولنگ ہونی ہے اسی گفتگو, نہیں ہوتی رہے, یہ ہمارا چہرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یار, میں نے بات کی کہ یار اسکل ڈیولپمنٹ میں ان بچوں کو کچھ دے دو, ان بچوں کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کر دو. یہ کب تک ویشیس سائیکل چلتا رہے گا کہ بچہ مدرسے داخل ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر اسی مدرسے میں مدرس لگ جاتا ہے کسی مدرسے. میں کہا اسکل ڈیولپمنٹ کرو, اتنا گریٹ نالج ہے اس کو, حدیث کا, قرآن کا, باہر امپلیمنٹ کرے. اب میں ڈاکٹر کی تعلیم لے لوں, میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں, میں دوبارہ اسی یونیورسٹی میں ساتھ لگ جاؤں, تو یہ میڈیکل کا حق ادا ہو رہا ہے. تو دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں, دین کے اصول سیکھیں اور دنیا پہ امپلیمنٹ کریں. دنیا کے تمام تر امور سر انجام دیں, ان اصولوں پہ رہ کے سیاست کریں, پالیٹکس کریں, میڈیا کریں, انجینئرنگ کریں, سائنس کریں, ٹیکنالوجی کریں, یہ دین کی روح سے کریں. ادر سائڈ آف دی پکچر, یس, امپلیمنٹیشن آف دیٹ نالج ہے ہی نہیں. مدرسے کا بچہ وہیں پہ لگ جاتا ہے. یہ ایک پنجابی کہتے ہیں خود ہی مٹی کھوچ. سبیل بھائی اب اس کا ایک دوسرا اینگل ہے, اسے دیکھ لیتے ہیں. ظاہر ہے آئی جسٹ وانٹ کہ اس سے ایٹ لیسٹ کوئی سوچنے پر ہی قائل ہو جائے. 2-4-5% لوگ بھی ہو گئے تو our job is done. سوسائٹی تو شاید نہیں کرے گی اگلے 20 سال بھی, میں کر لوں. وہ کوشش یہ کرے گی. آپ اپنے ایک سرکل تک کر سکتے ہیں نا, پورے معاشرے کے لیے تو ظاہر ہے ہم اس کو ایک تھاٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم مدرسے کے اندر میں میرا سوال لے لیجئے گا. ایک امام مسجد اپنی ذاتی کیپیسٹی میں, اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے انہی وسائل میں اور انہی ریسورسز میں کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ ریزائن دے سکتا سب سے پہلے امام مسجد کی. آپ تو اس کی رزق روٹی کو لات مار رہے ہیں. یار نکلے باہر, اپنے روزی کے لیے نکلے. اے بی ایس آ کے بیٹھ جائے, کہاں جائے, آ جائے یار, اے بی ایس آ جائے, صرف مسجد ڈیپینڈ نہ ہوئے. سانگڑ سے ایک امام مسجد ریزائن کر کے اے بی ایس آ جاتا ہے. اے بی ایس سے علاوہ 10,000 کمپنی, 10,000 ادارے نے یار, کوئی کام کر لے, مسجد پہ ڈیپینڈ نہ ہو, اپنی معیشت کو بہتر کرے, اپنی مسجد بنا کے اس پہ امام بن کے گلوریفائی ہو کے تراویح پڑھائے. نماز بنانے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے, پھر اس کے لیے چندے کا ڈبہ رکھنا پڑتا ہے. 20 سال 25 سال بہتر کر لینا, اپنی معیشت. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, یعنی حل کام یار نکلے اور کام کرے, اپنی معیشت کرے, کیوں مانگ کے کھانا ہے؟ میں نے آپ کو بتاتا یار, آپ کو میں بتاؤں, آئی ایم ویری سیریس واللہ, ایز اے تراویح امام پارشل کر لیں, واللہ آئی فیل ڈسگریسڈ. میں اللہ کی قسم حلفاً یہ بات کرتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی شخص کو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, اور مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ محتاج ہے. اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ان کے رزق میں برکت دے, اور ان کو ہر محتاجی سے بچا کے رکھے, ان کو کسی کو محتاج نہ کرے. ہم اس مسلم معاشرے میں, میری کیا کیپیسٹی تھی, میری مسجد کا امام ہے, اس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, پوچھنے جا کے. ویری گڈ. میری ہر مسجد کے اندر رول ہے, جو میری مسجد ہوگی 1 لاکھ روپے تنخواہ امام. ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں,
کہنے کو سو کالڈ. ہم نے اسلام پر عمل تو خیر نہیں کیا, لیکن ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امام مسجد کی تنخواہ کم از کم 1 لاکھ ہونی چاہیے منیمم. ہاں. میں کہتا ہوں اسٹرائک کرنے چاہیے امام مسجدوں کی. میں آپ کا لیڈر ہوں, اسٹرائک کا اعلان کر دیں, 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہونی چاہیے تھوڑی, اسٹرائک کر دیں, لب لو اپنا امام اتو جا کے. کوئی نہ نکاح بھی نہ پڑھاؤ, جنازے بھی نہ پڑھاؤ. اے جاہل عوام ہے کہ یہ جنازے بھی اپنے پڑھا سکتے, حالانکہ ذمہ داری ہماری ہے, اپنی ہے, ہماری ہے. لیکن عوام تھوڑے آگے ایڑیاں رگڑے گی. نکاح بھی بند کرا دیو, نکاح بھی بند کرا دیو, جنازے بھی بند کرا دیو. نہ نکاح ہوئے گا نہ جنازہ ہوئے گا, بس کچھ بھی نہیں ہوئے گا. تو جیڑی رنگ بازی کرنے واسطے اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں نا, صرف قاری صاحب لگوائے, فیشن ہے ایک. قاری صاحب آ رہے ہیں, بس قاری صاحب آ رہے ہیں ہمارے, قاری صاحب آ رہے ہیں, 5,000 تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن ہمارے اے لیول والے کو ہم 55,000 دے رہے ہیں. یس, تو یار یہ رنگ بازی ہے نا. اے لیول زیادہ مقدس ہے, اے لیول کا زیادہ اہتمام ہے. جو قاری صاحب کو آپ جو ہے وہ 5,000 دے رہے ہیں. وہ ایک سوسائٹی میں یا لاہور میں ایک ہیپننگ ہوئی, بچہ حفظ کر رہا ہے اور سوسائٹی انتظامیہ نے ایک رول بنا دیا کہ کوئی شخص جو ہے وداؤٹ کارڈ انٹر نہیں ہوگا. ٹیچر ہو سکتا ہے لیکن حفظ کروانے کے لیے آنے والے قاری صاحب نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر قاری صاحب نے ان سے آپ نے پڑھنا ہے تو جو ہماری مسجد کا امام ہے آپ اس کے پاس جائیں گے, اور وہ بیچارہ پڑھا نہیں سکتے. آپ یہ کہتے ہیں مولوی صاحبان اسٹرائک پر چلے جائے. بھائی سنیں, جمعے کی نماز کے بعد وہ ٹوپی لے کر بندہ جاتا ہے چندہ دینے کے لیے کہ بجلی کا بل جمع کرانا ہے. سبیل بھائی کیا کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مسجدوں کے میٹر کٹ جائیں گے. مسجدوں کا میٹر کٹنے کی ذمہ داری امام پہ ہے, امام پہ نہیں, معاشرے پہ. جو آتے ہیں مسجد ریزیڈنٹس ہیں اس کمیونٹی کے, سر مانگ تو بیچارہ وہ امام ہی رہا ہوتا ہے. بھائی میں کہتا ہوں ان کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے جو کمیونٹی ممبرز ہیں کہ مسجد اللہ کے گھر کے لیے جو ہے نا اہتمام کرے. ان کے گھر کی بجلی سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ کے گھر کی بجلی ہے. یہ اسی وجہ سے معاشرہ تباہی کے دھیانے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کی بھی بے حرمتی کی ہے, مسجدوں کی بھی بے حرمتی کی ہے. اس وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں, اور یہ دل تکلیف کے اندر ہے. غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے باہر جو ہے وہ امام کہہ رہے کہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے, یہاں پہ جو بغیرت وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو غیرت نہیں آتی کہ یہ ہماری کمیونٹی کے اندر مسجد ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, وہاں پہ یہ امام جو ہے وہ ہماری نوکری کر رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, ٹائم کی پابندی کرتا ہے, ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے, مسجد کی صفائی ستھرائی بھی کرتا ہے, ممبر رسول بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان کرتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے, اور ہم اس کو 10,000 روپیہ دیتے ہیں, وہ بھی ترسا کے, اور وہ جھولی پھیلاتا ہے بجلی کے بل کے لیے. تو یار یہ غیرت کس کو آنی چاہیے؟ کمیونٹی کو احساس ہونا چاہیے. میں کیا الفاظ استعمال کروں؟ عمران بھائی کیا آپ بات کرتے ہیں؟ یہ ٹاپک کے لیے آپ کوئی 15 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ رکھیں, اس پہ بات ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. سبیل بھائی شاید اللہ کرے کہ کچھ لوگ کچھ تو سمجھیں. ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, قیامت والے دن ایک میدان لگے گا عمران بھائی, آپ اور ہم ذمہ دار ہوں گے کہ تمہیں اللہ کا گھر نظر نہیں آیا کہ بس اپنے تمہارے ڈرائنگ روموں کے اندر 2-2 لاکھ کے ڈیکوریشن پیس تھے, تم اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر غلاف کعبہ بھی سفارشوں سے لے کے آتے تھے, اس کو زینت بناتے تھے اپنے ڈرائنگ روموں کی, اور رب کے گھر کے اندر وہاں پہ پھٹی ہوئی ایک چٹائیاں بھی نہیں میسر تھیں, لوگوں پر نماز پڑھنے کے لیے صاف ستھرا ماحول نہیں تھا, امام مسجد بل کے لیے محتاج تھا, اور تم جو ہے وہ تمہاری غیرت, تمہارا ایمان, تمہاری ہر چیز سو گئی, اور تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا. اس چیز کا آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا بروز قیامت کہ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے کیا کیا, اپنے گھر کی زینت کے لیے, اپنے گھر کی خوبصورت بنانے کے لیے بڑی جدوجہد کی. اللہ کے گھر کا کوئی حق نہیں تھا آپ پہ, مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے.